الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے قل جاء الحق، حق وحدانیت الہی کا پیغام، اسلام عقیدہ و عمل اور طرز زندگی کی صورت میں وہ آ گیا۔ اب اس کے بعد باطل کا نہ تو کوئی ابتدا ہوگا اور نہ کوئی انتہا، اور نہ باطل دوبارہ واپس آ سکے گا۔ پھر آپ ان لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ لوگ سیدھے راستے پر ہو اور میں گمراہ ہوں، نعوذ باللہ، قل ان ضللت، ان سے فرما دیں کہ اگر میں گمراہی کا راستہ اپناتا ہوں تو فإنما أضل على نفسي، تو میں اپنی ذات کے خلاف گمراہی کا انتخاب کر رہا ہوں، جس کی تباہی کا ثمر مجھے ہی لینا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اگر میں گمراہ ہوں تو یہ میرا قصور ہے اور اس کا جواب دہ بھی میں ہوں، لیکن وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں سیدھا راستے پر جا رہا ہوں اور اگر میرا منزل اور مقصد اللہ کی عبدیت اور وحدانیت ہے جس کی مجھے حکم ملا ہے، تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، یہ میری اپنی کرامت نہیں ہے، میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اس رب کریم کی مہربانیاں ہیں کہ جس کی فضل و کرم سے اس نے مجھے رہنمائی فرمائی، وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے میری جو مدد اور نصرت فرما دی ہے، یہ سب کچھ وحی الہی کی برکت اور اس کی توفیق سے ہے۔ ان ربی سمیع قریب، بے شک میرا پروردگار سننے والی ذات ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور قریب، دور نہیں ہے۔ میرا رب نزدیک ہے، پکڑنے میں، مدد کرنے میں، کامیابی تک پہنچانے میں، اور ناکامی کے اندھے غار میں دھکیلنے میں، ہر چیز میں میرا رب قریب ہے۔ یوں مت سمجھ لو کہ اللہ کی ذات دور ہے، پتہ نہیں ہماری آواز کس طرح وہاں تک پہنچے گی، پتہ نہیں ہمارے قدم، قلم، انداز، آواز یہ کس حد تک مؤثر ہوتے ہیں۔ قریب، ہمارا آپ کا رب، میرا رب بہت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا، وہ لمحہ اگر آپ دیکھیں وہ بڑا ہولناک منظر ہوگا، تباہ کن کیفیت اور حالت ہوگی اگر وہ حالت آپ کے سامنے آ جائے
کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے گھبراتے ہوئے گھبراہٹ کے عالم میں، کیونکہ ہر خسارہ ان کے سامنے اور نجات کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے، بھاگنے کی جگہ، چھپنے کی جگہ، کسی کے پناہ میں جانے کی جگہ کچھ بھی نہیں۔ فلا فوت، اب اللہ کی گرفت سے وہ نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ویسے بھی دنیا میں تھوڑے وہ بچ سکتے تھے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ انسان اپنے تسلی کے لیے یہی سمجھتا ہے کہ بس میں نے یہ کام کیا، کسی نے نہیں دیکھا، میں یہاں سے جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، یہاں سے بھاگ جاؤں گا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں یہ ایک فرصت ہے جو اللہ اپنے بندے کو دے دیتا ہے، طاعت میں ہو یا معصیت، بندگی میں ہو یا نافرمانی میں۔ یہاں ہماری جتنے بھی نقل و حرکات ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی علم و نظر اور گرفت میں ہوتی، لیکن چونکہ یہاں مہلت درکار ہے، اور وہ مہلت جب تک پورا نہ ہو ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے، اور ہم لگے ہوئے ہوتے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ان کو بالکل نزدیک سے ہی ان کا مؤاخذہ ہوگا، انہیں پکڑا جائے گا۔ یعنی میدان محشر کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ گویا پورے کے پورے کائنات ایک پنجرے میں بند ہے، کہیں بھی ان کو آنے جانے یا وہاں سے نکل جانے کا کوئی راستہ اور کوئی رہنمائی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔